सख्तियां उसे छू नहीं सकती, जहन्नम की आग उसके करीब आ नहीं सकती। मैदान महशर में उस पर जर्रा बराबर उस पर कोई भी परेशानियां नहीं आने वाली, कि अल्लाह की रहमत के साए में वो कब्र से लेकर हशर तक रहेगा, जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम दोस्तों, तो हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। जब इंसान अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है तो फिर उसे दुनिया में झमेलों और गमों में अगर घेर लिया हो तो उसे ये सुकून मिलता जरूर है कि अल्लाह हमारे साथ है। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानियां लाइक होती हैं, उलझनों में है, टेंशन में है, ये न समझे कि हम जो है बेकार हैं या ये है कि हम मजबूर नहीं, बल्कि रब्बे कायनात उसे ये परेशानियां इसलिए अता करता है ताकि अल्लाह उसे जहन्नम में बचाए, अपना खुद हासिल करे। और जब आप किसी मुसीबत में फंस गए तो ये यकीन कामिल कर लेना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ हमें बड़ा देने वाला है। दुनिया में एतबार से न भी हो तो बड़ी एतबार से अल्लाह हमें अपना खुद अता करना चाहता है। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। कुरान करीम में लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। मेरा शुक्रिया अदा करो, जो तुम्हें देता हूँ उसका शुक्र करो, नहीं दिया हूँ तो अल्लाह की तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। जो मिला है शुक्र अदा करोगे तो और तुम्हें ज्यादा अता करेंगे, शुक्र से मज़ीद मिलेगा, इजाफा होगा। और तुमने मेरी नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। क्या है? यानी अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर दुनिया में तुम्हें तंगदस्ती में मुब्तला कर दूंगा, परेशानियों में मुब्तला कर दूंगा, मसाइब आलाम में मुब्तला कर दूंगा, बीमारियां तुम्हें लायक हो जाएंगी, तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो है ये कब्र भी तंग होगी और मैदान महशर में भी सख्ती होगी, जहन्नम की आग भी तुम्हें छुएगी। लेकिन अगर तुम्हारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा अता करेंगे, मज़ीद अता करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ रसूल भी है, बहुत मेरे दोस्तों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में। और हमें ये मौत याद रखनी चाहिए कि इंसान के दिल में मौत की मोहब्बत हो, याद हो, वो दुनिया के झमेलों परेशानियों से घबरा नहीं सकता। रब्बे कायनात का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? मौत का मजा चखना है। कुरान करीम में मोमिन के लिए नहीं है कि उसे मरना है, मौत का मजा, उसकी सख्ती या ये है कि उसकी नरमी, हर एक को चखना। जो इंसान नेकुकार है उसे नरमी बढ़ती जाएगी, जो इंसान गुनहगार है सख्ती बढ़ती जाएगी। मरता कोई नहीं है, और अगर मर जाए तो फिर कब्र में सवाल कैसे होगा, हशर में कैसे उठेगा। जब हम नहलाते हैं तो फिर हमें आहिस्ता लहराने का हुक्म क्यों होगा? जब जनाजा लेके चलते हैं तो आहिस्ता ले जाने का हुक्म क्यों होगा? कब्र में जब हम किसी मैयत को दफन करते हैं तो फिर हदीस रसूल है कि मैयत जो है कब्रिस्तान आने वालों के कदमों के आवाज को भी सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं। अगर वो मर जाए तो सुनेंगे कैसे? मतलब बॉडी के साथ मौजूद रहता है, और इंसान की बॉडी मर जाए या इंसान ही मर जाए तो उसे नहलाए तकलीफ नहीं होगी, ले जाए तकलीफ नहीं होगी, कब्र में किसी तरीके से फेंक रहे तकलीफ नहीं होगी। हमें कब्र में आराम से उतारने का हुक्म है, आराम से उन्हें ले जाने का हुक्म है, आराम से नहलाने का हुक्म है। इस बात का सबूत है
مزہ چکھنا ہے. کیا ہے؟ ماں کیا مزہ چکھنا ہے. اس لیے نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری دنیاوی ظاہری حالات سے تمہارے لیے بہتر ہے، اور مماتی میری وفات بھی، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اچھے برے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ہم اور آپ جو برے اچھے اعمال کرتے ہیں یہ سارے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. آپ کس حالت میں چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو دیکھیں؟ اور آپ سچے انسان ہیں، عاشق رسول ہیں، تو رسول اللہ خود بڑا فرمائیں. اگر آپ گنہگار ہیں تو پھر آپ کے اعمال آپ کے اندر اگر وہ چاہے پرواز نہیں ہے، وہ قبولیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ کوچ کر کے فلاں فیملی کا فلاں گھر میں رہنے والا فلاں انسان باپ کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کی امت میں یہ پڑا ہے، یہ کیا ہے، یہ اچھائیاں کی ہیں، یہ نیکیاں کی ہیں. محترم دوستو ایسا پیش ہوتا ہے تو نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، جب میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں کہ تم نیکیاں کرتے ہو، اللہ کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہو، نماز ادا کرتے، مسجدوں کو آباد کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، ملک پر درود شریف پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی تعریف کرتے. میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میری امت میرے آنے کے بعد بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں. اللہ اللہ قربان جاؤ اپنے آقا پر، نبی کائنات پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. محترم دوست ایسا اچھا نبی، سچا نبی، صادق نبی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کسی کو نہیں ملا، بلکہ ہم اور آپ کو خوش نصیب انسان ہے جس نے نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا شربھار ہمت ہونے کا ہم لوگ خوش نصیب انسان نبی عطا فرمایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے، جس نبی کی قوم میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہو کر تمنا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہو کر تمنا کرتے، نوح علیہ السلام بھی تمنا کرتے، جنت کے سارے نبی و رسول تمنا کرتے اے میرے مولا مجھے محمد رسول محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کرنا. لیکن وہ نبی تو نبی ہے، نبی و رسول کسی کی امت نہیں بنتے، ان کا مقام و مراتب الگ ہے. لیکن تمنا اور آرزو ہے کیوں؟ اس لیے نبی کائنات کا مرتبہ تو اونچا کیا ہی ہے، لیکن نبی کے سرکے میں جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امت کا عطا فرمایا ہے، ہمیں رات کو عطا فرمایا ہے، کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کیا، کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کیا. جانتے ہیں اور نبی کی امت جب نیکیاں کرتے جتنا کرتے انہیں اتنا ہی ملتا، لیکن ہمارے آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 700 ملتا ہے. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں تھا. آپ جانتے ہیں رمضان مبارک ہم شب قدر ادا کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے، بالکل کھلے الفاظ میں موجود ہے. معلوم ہے نا کہ نبی کائنات سید عالم نے جب ایک بنی اسرائیل کے بڑی حضرت شمعون کا واقعہ بیان فرمایا صحابہ کرام کے درمیان کہ وہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 برس تک دن میں روزہ رکھا، رات میں نوافل پڑھے، اللہ کی عبادتیں کی، اور پھر دن میں جہاد کرتے تھے. 1000 برس تک کنٹینیو، نہ نماز گائے، نہ روزہ گائے، نہ جہاد گائے، ہر ایک چیز کرتے تھے. اور پھر ان کی بیوی نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مشرکین کے حوالے کر دیا تو کفار مشرکین نے انہیں سخت جو ہے تکالیفیں دی، آپ کی سلاخیں ڈالی، ہاتھ پر باندھ دیے، زبانیں کاٹ دی، کان کاٹ دیے، جسم کو چھلنی کر دیا.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا اگر میں تیرا پیارا بندہ ہوں، اگر میں نیکوکار ہوں، تیرا چہیتا ہوں تو مجھے کسی دشمن سے میں پوچھ، اور اگر میں تیرا نافرمان ہوں تو یہ سزائیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکالیف ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ دنیا بھی ہے، ہمیں آخرت سے بچانا، کیونکہ آخرت کی سختیاں بہت سخت ہے، آخرت کے جو ہے اذیتیں بہت سخت ہے، جھیل نہیں پائیں گے۔ اللہ نے قبول فرمائی اور پھر انہیں نجات دی، محترم دوست، اور پھر جو ہے جنہوں نے تکالیف کر دی، جنہوں نے ہمیں ستایا تھا، انہیں زمین میں دھسا دیا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رش کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رش۔ حسد آپ کو معلوم ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، نہ ترقی کر لیا، گاڑیاں ہیں، بیل ہیں، بغل ہے، کھیتی ہے، گھر خوبصورت ہے، اتنا بڑا مقام مل گیا، اتنا جو ہے عہدیدار بنے۔ محترم میرے دوستو، یہ بول بھی رہے اور جو ہے دل میں تمنا بھی کر رہے، کاش یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، یہ جو ان کی نعمت ضائع ہو رہا ہے، یہ ایسا حسد ہے کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ نیکیوں کو یہ ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ حسد ہے۔ اور رش کیا ہے؟ آپ نے کسی کا گھر کو دیکھا خوبصورت، کسی کو نیکی کرتے دیکھا، کہ کوئی جائیداد کا مالک بن گیا، کوئی فیکٹریوں کا مالک بن گیا، کوئی دکان کا مالک بن گیا، کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے سکھ کی، اور ان کو دیکھ کر کے اگر آپ کے دل میں بھاجا ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے، میرے مولا انہیں کتنا عطا کیا ہے اور بھی عطا کر دے، اور بھی عطا کر دے، اے میرے مولا مجھے بھی عطا کر۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، اور جب حسد پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ اسے تو دیتا ہے لیکن حسد کرنے والے کو اور تسلیم دلا دیتا ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رشک کرتے تھے، آج ہم اگر حسد نہ بھی کریں، رشک بھی کریں تو کیا دنیا کے لیے، وہ آخرت کی رشک کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا ہماری عمر بہت کم ہے، یا رسول اللہ ہماری عمر بہت کم ہے، 60-70 کی زندگی ہے، وہ 1000 برس تک 7 مہینوں تک عبادت کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا، اے یا رسول اللہ ہم ان کے مرتبے کو کیسے حاصل کر پائیں گے؟ یہ بھی رسول اللہ علیہ ہماری عمر کم ہے نا، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے۔ انہی چند دنوں میں ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں، گناہوں کے سمندر میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں محترم میرے دوستو کہ ہمیں دنیا مرنے کے بعد سے لے کر فیصلہ ہونے تک ہمیں کوئی عذاب جہنم عذاب قبر سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن چند دنوں میں اتنے گنہگار سیاکار کر کے کھڑا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہماری عمر اور زیادہ ہوتی تو ملانے کیا کرتے ہیں؟ جن کی عمر زیادہ ہوئی انہوں نے کیا؟ اس سے نمرود کی عمر زیادہ ہو گئی تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خدا بن گیا، فرعون کی عمر زیادہ ہوئی تو اپنے آپ کو خدا کہلایا، شداد کی عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا جنت میری دنیا میں ہی ہے۔ محترم میرے دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے، نبی کائنات کا کرم ہے کہ انہوں نے اللہ نے ہمیں کم عمر عطا فرمائی ہے تاکہ ہم دنیا میں جھگڑے میں کم کریں اور آخرت کی تیاریاں زیادہ کریں، اور پھر دنیا میں جو ہے تکالیف جو ہے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں عذاب بھی کم ملے۔ یہ کرم ہے نبی کائنات کا۔ تو اللہ کے نبی سید عالم نے صحابہ کرام کو دیکھا، مخدوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نگاہوں میں یہ بات تو حقیقت ہے کہ میری امت جو ہے ان سے آگے کیسے بڑھ پائے گی، ان سے آگے کیسے بڑھ پائے گی؟ محترم دوستو، اللہ رب العزت کو دیکھانا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبریاں عطا کر دو، کہ اپنے غلاموں کو بتا دیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم ایک ایسی رات عطا کریں گے اور اس رات میں رات ہو جائے محترم دوستو کہ اگلی امتیوں کے عبادت سے تمہارے امت کے عبادات بن جائیں گے۔ وہ کیا تھا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، انہیں خوشخبری سنا دو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، غمگین ہونے کی ضرورت
परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत की उम्र कम है तो क्या हुआ, और आपकी उम्मत जिसके दिल से एक रात ऐसे अदा फरमा रहा है, उस रात में अल्लाह की इबादत कर ले तो शमूल की 1000 महीनों की इबादत से बढ़ जाएंगे, इबादत से बढ़ जाएंगे, इबादत गुजार उनका मकाम आला हो जाएगा। दोस्त ये काम है नबी कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि उसने हमें नबी अता फरमाया है, वो रसूल अता फरमाया है, जिस रसूल की उम्मत में आने के लिए जिगर नबी और रसूल भी तमन्नाएं किया करते थे। जब आपने सुना और उम्मतियां जब जो है नेकियां करते एक के बदले एक मिलता, लेकिन आज जब हम नेकी करें एक के बदले 10 से 700 मिलता है। एक रात इबादत में 1000 महीनों के इबादत से अफजल करा दे दिया गया। दोस्तों नबी कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम अपने वो अमाल दिखाएं जिससे नबी खुश हो, इसलिए हुजूर ने फरमाया है हमेशा मैं तुम्हारे अच्छे अमाल को देखता हूँ तो अल्लाह की तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे बुरे अमाल को देखता तुम गुनाह में डूबे रहते, खुराफात में डूबे रहते, लेकिन नबी नाराज नहीं होते, काम है उनका। अल्लाह के नबी फरमाते इस्तगफरतु लकुम, जब तुम्हारे